مڑ کر دیکھنے کا وقت شاید نہ ملے. میں کیوں یہ بات کہہ رہا ہوں؟ اور ایم کیو ایم پاکستان مسلسل پاکستان کی سلامتی، بقا اور اس کے استحکام کے لیے ہر موقع پر اپنی آواز بلند کرتی رہی ہے اور آگاہ کرتی رہی ہے پاکستان کے چلانے والوں کو کہ دیکھو یہ نہ کرو، دیکھو یہ ہوشیاری یہ نہ کرو. آپ نے دیکھا کہ سینسس اس الیکشن اور جمہوریت کی جو سب سے پہلی بنیاد ہے وہ انسانوں کو صحیح گننا ہے، وہ ملک کے لوگوں کو صحیح گننا ہے. پورے پاکستان میں کوئی پرابلم نہیں نکل کر آئی، سندھ کے اندر ایک طوفان بدتمیزی مچا دی گئی ہے سینسز میں، مردم شماری میں. آپ نے دیکھا ہم نے پے در پے میٹنگز کر کے اور آپ کو آگاہ کر کے ثبوت و شواہد کے ساتھ ہم نے آپ کو سارے ثبوت دیے اور ہم نے پروف کیا کہ جو ہم کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہے. اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جب 7 اپریل کو سینسز 98% کمپلیٹ کر چکے تھے تو کراچی کی آبادی 1 کروڑ 35 لاکھ گن رہے تھے. آج جس دن کلوز ہوئی ہے سینسس کی ڈیٹس کلوز ہوئی ہیں تو 1 کروڑ 91 لاکھ پر کلوز ہوئی. 56 لاکھ لوگوں کا ڈیٹ گزر جانے کے بعد اضافہ ہوا ہے. اس اضافے کے بغیر اس کو ختم کرے تو، اور ہم آج بھی یہ بات نہیں مان رہے. ہم آج اور الحمدللہ گزشتہ کل آڈٹ شروع ہو گیا انشاءاللہ تعالی. آڈٹ میں سب پتہ چل جائے گا، سیمپل جب آڈٹ ہوں گے اس میں سب پتہ چل جائے گا کہ کیا گل کھلائے گئے اور کہاں کہاں پرابلمز ہیں. اور انشاءاللہ تعالی چونکہ سینسس کا یہ پروسیس ہے تو وہ آڈٹ میں انشاءاللہ تعالی چیزیں بہتر ہونے کی امیدیں ہیں. تو ہم ابھی تک اس کو فالو کر رہے ہیں. تو یہ پہلا مرحلہ تھا لوگوں کو گننا. کسی بھی جمہوری معاشرے میں ووٹ ڈالنے سے پہلے انسانوں کو گننا ضروری ہے. پھر جب گنتے نہیں ہیں وہاں پر اپنی کارروائی ڈالتے ہیں. اس کے بعد کیا کرتے ہیں؟ اس کے بعد میں سندھ کی بات کر رہا ہوں. اس کے بعد سندھ کے حکمران حلقہ بندیوں میں ڈاکہ ڈالتے ہیں. اور ہم نے ثبوت کے ساتھ یہ ثابت کیا ہے لوکل گورنمنٹ کے الیکشنز کا بوائیکاٹ کر کے کہ جب ہمارا یہ کلیم تھا کہ کراچی میں 73 یونین کاؤنسلز کم رکھی گئی ہیں، 73 یونین کاؤنسلز پہ ایک بڑا شہر بنتا ہے، وہ صوبائی حکومت جو کہ کوئی بات نہیں مانتی کسی کی، اس کو ثبوت و شواہد دیکھنے کے بعد یہ ماننا پڑا کہ نہیں 70 نہیں 73 نہیں بلکہ 53 یونین کاؤنسلز ہم مانتے ہیں. اور وہ صرف اس والی بات کو مانے نہیں وربلی، بلکہ انہوں نے یہ میرے سامنے آپ کے سامنے نوٹیفیکیشن ہے، آپ لوگوں نے ٹی وی کے اسکرینوں پہ اس کو چلایا ہے کہ صوبائی حکومت نے اسی سال مارچ میں 2023 53 یونین کاؤنسلز کا اضافہ کیا. یہ کیسے ہو پایا؟ یہ ایم کیو ایم کے الیکشن کے بوائیکاٹ کرنے کے نتیجے میں ہو پایا. جماعت اسلامی کو سمجھاتے رہے کہ دیکھو 30 دن رک جاؤ، 30 دن رک جاتے تو یہ 53 یونین کاؤنسل ایڈ ہو کر یہ 299 یونین کاؤنسلز پر الیکشنز ہوتے کراچی کے. ابھی 246 یونین کاؤنسلز پر الیکشنز ہوئے ہیں. یہ الیکشن کے بعد ہمارے بوائیکاٹ کی وجہ سے پیپلز پارٹی کی پروونشل گورنمنٹ کو یہ 53 یونین کاؤنسلز کو ایڈ کرنے کا نوٹیفیکیشن نکالا ہے. یہ سرکاری پیپر ہے. اس کا مطلب ہے کہ 53 یونین کاؤنسلز کے اوپر ایک شہر بنتا ہے پورا. اس کو یہ کم کر کے آپ نے الیکشن کرا دیے. یہ دوسرا ثبوت ہے. پہلا ثبوت آپ کو میں نے دیا کہ بھائی لوگوں کو گنتے صحیح نہیں ہیں، گن لیتے ہیں تو حلقہ بندیاں صحیح نہیں کرتے. اب ایک تیسری واردات ہے جس کی وجہ سے آج آپ کو یہاں پر مدعو کیا گیا. تیسری واردات ہے، چند دن پہلے اخباروں میں ایڈ آیا الیکشن کمیشن آف پاکستان کا کہ تمام پاکستان سے جن لوگوں کو نئے اندراج کروانے ہیں، نئی اپنے ووٹوں کی درستگی کروانی ہے، وہ 13 جولائی تک اپنے ووٹوں کو اندراج اور اپنے ووٹوں کی درستگی کروا لیں. اب کراچی میں کہیں پورے پاکستان میں ڈرامہ نہیں ہوگا. کراچی کے ووٹر لسٹوں کو اگر آپ دیکھیں گے تو وہاں آپ کو ہوش ربا ایسے حقائق نظر آئیں گے کہ جس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ اس جمہوریت کو ختم کرنے اور اس کو نقصان اور پاکستان کو نقصان پہنچانے کے لیے سندھ کی صوبائی حکومت اور صوبائی الیکشن کمشنر، یہ جو صوبائی الیکشن کمشنر صاحب ہیں یہ اعجاز چوہان صاحب، وہ صوبائی حکومت کے ساتھ مل کر ان کے بالکل کارندے بنے ہوئے
اور ان کے ساتھ مل کر انہوں نے الیکشن یہ ووٹر لسٹوں میں کیا گل کھلایا ہے، میں آپ کے سامنے ثبوت رکھتا ہوں۔ دیکھیں، کراچی واحد ڈسٹرکٹ ہے، جو شہر ہے کراچی واحد شہر ہے جس میں ایک شہر میں کئی ڈسٹرکٹس ہیں۔ لاہور دوسرا بڑا شہر ہے لیکن پورا لاہور ایک ڈسٹرکٹ پر ہے۔ صوبائی پیپلز پارٹی کی صوبائی حکومت نے یہاں پر 60 ڈسٹرکٹس بنا رکھے ہیں۔ آپ کو پتا ہے کہ کراچی میں ایک جگہ سے لوگ دوسری جگہ ود ان دی سٹی مائیگریٹ کرتے ہیں۔ پورا سرجانی ٹاؤن، معمار آباد، پورا گلشن معمار، اسکیم 33، کراچی سے لوگ شفٹ ہو کر اس جگہوں پہ گئے، کراچی سے لوگ شفٹ ہو کر اس جگہوں پہ گئے۔ تو جب وہ نئی جگہوں پہ چلے گئے، کوئی لیاقت آباد سے گلشن معمار میں جا رہا ہے یا کوئی اورنگی ٹاؤن سے سرجانی میں آ رہا ہے، تو اس کا جو ووٹ اندراج ہے وہ اندراج تو اورنگی ٹاؤن میں، اس لیے کہ کراچی میں دونوں پتے اسی شہر کے ہیں۔ اس میں دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، دیکھیں، ایک کا مستقل پتہ شہر سے باہر کا ہوتا ہے، ایک کیٹیگری ایسی ہے جس کے مستقل پتے شہر سے باہر یا صوبے سے باہر کے ہیں، لیکن ایک کیٹیگری ایسی ہے کہ جس کا مستقل پتہ اور جس کے عارضی پتے دونوں اس شہر کے ہیں، دونوں کراچی کے ہیں۔ مستقل پتہ فرض کریں کوئی لیاقت آباد ہے تو عارضی پتہ گلشن معمار ہو گیا یا گلستان جوہر ہو گیا، لیکن ہے دونوں شہر کراچی میں۔ تو ایسے لاکھوں کی تعداد میں ایسے ووٹر ہیں، اگر کوئی سرجانی شفٹ ہو گیا ہے، کوئی گلستان جوہر شفٹ ہو گیا ہے، کوئی اسکیم 33 شفٹ ہو گیا، تو وہ تو الیکشن والے دن ووٹ ڈالنے نہیں جائے گا لیاقت آباد میں یا اورنگی ٹاؤن میں یا فیڈرل ایریا میں۔ تو چونکہ یہاں پر مائیگریشن ہوئی ہے ود ان دی سٹیز اور یہاں پر شہر پھیل رہا ہے، تو ہمارا پہلا مطالبہ تو الیکشن کمیشن سے یہ تھا کہ اس پروسیس کو بہت آسان کرا جائے۔ ووٹر لسٹوں میں اپنے ایڈریس کو چینج کرانے کا طریقہ کار یہ کہ پہلے آپ جا کر شناختی کارڈ میں اپنا ایڈریس چینج کرائیں۔ اب شناختی کارڈ کے ایڈریس چینج کرانے کا پروسیجر تو بہت لمبا ہے، تو جب تک وہ شناختی کارڈ میں ایڈریس چینج کروائے گا پھر جا کر ووٹر لسٹوں میں اپنا ایڈریس چینج کروائے گا، تو وہ تو کہانی باری نہیں آتی، لاکھوں ووٹ ضائع ہو رہے ہیں، لاکھوں ووٹ ضائع ہو رہے ہیں۔ تو ہم نے الیکشن کمیشن سے اور نادرا سے دونوں سے درخواست کی ہے کہ کراچی میں چونکہ اس طرح کے لاکھوں کیسز ہیں، اس ووٹر کے ایڈریس کو چینج، ووٹر لسٹوں میں ایڈریس کو چینج کرانے کے طریقہ کار کو بہت ہی آسان کیا جائے۔ ایک اپلیکیشن پہ ووٹر لسٹوں میں نام چینج ہو جانے چاہیے، جو کہ ابھی تک اس کے کوئی آرڈرز نہیں آئے۔ ایک تو یہ مسئلہ ہے، لیکن جس اصل وجہ سے آپ کو یہاں پر ہم نے مدعو کیا اور پاکستان کی اشرافیہ کو، پاکستان چلانے والوں کو جو بتانا چاہتا ہوں کہ واردات کی جا رہی شہر میں۔ اب یہ جو میں اگلی بات کرنے جا رہا ہوں اس میں کوئی پروسیجرل مسئلہ نہیں ہے، اس میں کسی نے کرمنلٹی کی ہے، کسی نے اس کے اندر مجرمانہ انٹرونشن کی ہے، ووٹر لسٹوں کے اندر کسی نے مداخلت کر کے کراچی کے ووٹوں کو خراب کیا ہے۔ اور وہ کیا ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ جو ووٹ کے اندراج کا طریقہ کار ہے وہ یا تو آپ کے شناختی کارڈ کے عارضی پتے پہ ہو یا آپ کے شناختی کارڈ کے مستقل پتے پہ ہو، لیکن کراچی میں لاکھوں ووٹ ایسے ہیں جو کہ نہ عارضی پتے پہ ہیں اور نہ مستقل پتے پہ ہیں۔ اگر عارضی پتہ لیاقت آباد کا ہے اور اگر مستقل پتہ جو ہے وہ کہیں فرض کریں کہ فیڈرل ایریا کا ہے تو ووٹ جو ہے وہ نواب شاہ میں نکل رہا ہے۔ عارضی پتہ اگر فرض کریں کہ اورنگی ٹاؤن کا ہے تو ووٹ جو ہے وہ لیاری میں نکل رہا ہے۔ عارضی پتہ اگر اورنگی کا ہے تو ووٹ جو ہے وہ ملیر کے گوٹوں میں نکل رہا ہے۔ یہ کسی نے جس صوبائی الیکشن کمشنر کے پاس اس ووٹر لسٹوں کا ایکسس ہے، اس نے کوئی فارمولا لگا کر کراچی کے وہ علاقے جہاں پر اس شہر کو ووٹ دینے والے وہ لوگ جو کہ ایم کیو ایم کے 99% ووٹر ہیں ان کے ووٹوں کو خراب کر دیا گیا۔ اب ایک بندہ جب اپنا ووٹ ڈالنے جب کسی پولنگ اسٹیشن پہ اورنگی میں، فیڈرل ایریا میں، کورنگی میں، لانڈی میں جب وہ پہنچے گا تو پتہ چلے گا 8330 پہ جب دیکھے گا اس دن آ کر تو پتہ چلے گا اس کا ووٹ جو لیاری میں۔ اب لیاری کوئی کیسے جائے گا؟ تو ڈسٹرکٹ چینج ہو گئی۔ یہ میں آپ کے سامنے ثبوت کے ساتھ پیش کر رہا ہوں چیزوں کو۔ ایسے لاکھوں کیسز ہیں جس میں ایک نہ ووٹر مستقل پتے پہ ہے، نہ ووٹ عارضی پتے پہ ہے،
بلکہ ووٹ جو ہے وہ اٹھا کر ڈال دیے. یہ میں آپ کے سامنے ایک کیس پیش کر رہا ہوں کہ ان کا عارضی پتہ اور ان کا مستقل پتہ یہ ہے کراچی غربی اور یہ ہے سعید آباد بلدیہ ٹاؤن کا یہ ووٹ ہے. دونوں پتے اس پہ شناختی کارڈ بھی لکھے ہوئے ہیں. اور ان کا ووٹ کہاں آ رہا ہے؟ ان کا ووٹ آ رہا ہے ضلع کیماڑی میں. ان کا ووٹ آ رہا ہے تحصیل ضلع کیماڑی کے میں ان کا ووٹ آ رہا ہے. اور ان کے اس ڈسٹرکٹ سے بھی جو ہے وہ باہر نکال کر ان کو یہ ووٹ ان کے ووٹ رکھ دیے گئے ہیں. اسی طرح سے یہ سارے وہ ووٹ ہیں جو آپ کے سامنے یہ جہانگیر روڈ کا ووٹ ہے. یہ عارضی پتہ اور مستقل پتہ دونوں جہانگیر روڈ کے ووٹ آ رہے ہیں اورنگی میں. یہ اس کے بعد یہاں پر ووٹ آ رہا ہے یہاں پر یہ ملیر میں عارضی پتہ ہے, ملیر کا عارضی پتہ ہے اور مستقل پتہ ہے. ووٹ آ رہا ہے نواب شاہ میں. اور اسی طرح سے کورنگی کے ایڈریس پر جو ہے وہ عارضی پتہ مستقل پتہ کورنگی کے ایڈریس پہ ووٹ ہے لیاری میں. تو یہ کام کس نے کیا ہے؟ یہ ووٹر لسٹوں میں یہ ڈاکہ زنی کس نے کی ہے؟ یہ اس نے کی ہے کہ جس کے پاس یہ سارا ایکسس ہے. اور یہ آپ کے سامنے یہ پوری فائل ایسی میں ایک فائل لے کر آیا ہوں. یہ ہمارے آفس میں ایسی پوری یہ فائلوں کی فائلیں بھری ہوئی ہیں.